کے سعید سے دی ہے۔ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ یاد بنائی جا رہی ہے، یہ یاد بنانی کہاں لکھی ہے؟ دوستان عزیز وقار، اعتراض کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری عبادت جو ہے یہ بھی کسی کی یاد ہے۔ جواہر البحار علامہ یوسف نبھانی لکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ رب نے فرمایا اے دنیا والوں سنو، آدم علیہ السلام کی اس یاد کو نماز فجر بنا دو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد ظہر کی نماز ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کا فدیہ ادا کیا۔ آپ نے 4 رکعت نفل شکرانے علی ادا کیے۔ دوستان عزیز وقار، قیامت تک کے لیے رب تعالیٰ نے اس یاد سے محبت کرتے ہوئے نماز ظہر بنا دی۔ نماز عصر، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سالہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور دوستان عزیز وقار 4 رکعت نفل شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی اس یاد کو نماز عصر بنا دیا گیا۔ مغرب کا وقت حضرت داؤد علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے، آپ 3 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو نماز مغرب بنا دیا۔ نماز عشاء کا وقت آتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز عشاء کی ادا فرمائی۔ رب تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نماز عشاء بنا دیا۔ ملا مجھے کہنے دے، ارے خود تو کھڑے ہو کر فجر میں بھی کسی کی یاد بناتے ہو، ارے ظہر پڑھتے ہو کسی کی یاد بناتے ہو، ارے عصر پڑھتے ہو، فجر پڑھتے ہو آدم علیہ السلام کی یاد بناتے ہو، ارے ظہر پڑھتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی یاد بناتے ہو، ارے عصر پڑھتے ہو حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد بناتے ہو، ارے مغرب پڑھتے ہو داؤد علیہ السلام کی یاد بناتے ہو، ارے عشاء پڑھتے ہو میرے مصطفیٰ کریم کی یاد بناتے ہو، ارے خود تو 5 وقت کسی کی یاد بناؤ تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہم سال بعد جشن غوث الورا منائے تو کیا بات، سبحان اللہ، سبحان یاد بناؤ تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا جلنے والوں کے لیے پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے ایک شعر کہا تھا، اللہ مایا دینے پہ کریم کا جو دل آتا ہے، دامن میں گدھا کے مستقل آتا ہے۔ توجہ طلب، دینے پہ کریم کا جو دل آتا ہے، ارے دامن میں گدھا کے مستقل آتا ہے، ارے ان پہ ہے جو اس کا کرم جلتا ہے کیوں، ارے ان پہ ہے جو اس کا کرم جلتا ہے کیوں، اس کا بھی تیرے نام بل آتا ہے۔ دوستان